الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 تلاوت کی گئی ہیں، تو 15ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ تمہارا رب تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر تم نیکوکار ہوگے اور خوش دلی کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کرو گے، کمی کوتاہی تمہیں معاف فرما دے گا، بخشنے والا مہربان ہے۔ اور قریبیوں کو ان کے حق ادا کرو، مسکینوں کو، مسافروں کو دو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، ناجائز خرچی نہ کرو۔ بے شک ناجائز خرچ کرنے والے، فضول خرچ جو ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اگلی آیت کی شان نزول میں آتا ہے وہ صحابہ کرام مالی طور پر کمزور تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، صحابہ صفہ میں شامل تھے، وقتاً فوقتاً حضور سے کچھ نہ کچھ مانگ لیتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور کے پاس نہیں ہے، حضور تھوڑا سا اعراض فرماتے کہ میں ان کو کیا کہوں، نہیں نہ کہوں۔ انتظار کرتے ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سے کچھ آتا ہے تو پھر دے دیتے ہیں ان کو۔ تو خالق کائنات بتایا کہ اے محبوب اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک، اے پیارے محبوب آپ ان سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے، کچھ آتا ہے تو ان کو دیتے ہیں۔ ترجوہا آپ اس کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ فقل لہم قولا میسورا آپ انہیں آسان سی بات کہہ دیا کریں، یعنی کہ ان کو کوئی حوصلہ افزائی کر دیا کریں، وہ خاموش رہنے کے، کچھ دیتے ہیں تو میں ان کی دعا کر دیا کریں۔ دوسری بات یہ ہے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے بندھا ہوا نہ رکھیں۔ معنی اس کا مفہوم یہ ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس مال ہے لیکن رو کے رکھیں اس کو، اس طرح رو کے رکھیں کہ کوئی خرچ نہ کریں۔ یہ حضور کو کہا جا رہا ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ مال کو گلے سے لگا کے رکھنا، مال کو سنبھال کے رکھنا اور ضرورتوں پر خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں نہ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن لا تبسطھا کل البسط، ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے کا سارا منہ کھول دو خزانوں کا، جو کچھ ہے آپ کے پاس وہ کھول کے باہر رکھ دو، دے دو سارا کچھ، پھر کیا ہوگا؟ فتقعد ملوما محسورا، پھر آپ تھکے ہوئے ملامت کیے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اپنے کھانے کے لیے بھی نہ ہو، گھر والوں کے لیے بھی نہ ہو، قرض کو لیا اس کو دینے کے لیے بھی نہ ہو، جو آیا سب کچھ دے دیا، ایسا بھی نہ ہو۔ ضروریات زندگی کے لیے بھی رکھیں، جو قرض دینا ہے اس کے لیے بھی رکھیں، اور باقی خرچ کریں۔ یہ درمیانہ روی ہے اور یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک آپ کا رب جو ہے جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اس کو کتنا دینا ٹھیک ہے، اس کو کتنا دینا بہتر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ آنے سے بندہ جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، راہ سے ہٹ جاتا ہے۔ کبھی کم کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مقصود علم ہے کس کو کتنا دینا ہے، اس کے مطابق وہ عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا،
وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا بھی ہے، ان کو دیکھتا بھی ہے، جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے مستقبل میں کیا ہے، ان کے حالات کیسے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے، کیسے ہوں گے، اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ دیکھتا بھی سب کچھ ہے۔ اس واسطے جو اس کا حکم ہے، جو اس کا کام ہے، وہ بہت ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تو وہ شکایت کرنے لگے اللہ سے، اللہ کو پتہ ہے اس کا نقصان یہ کرنا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اسے خوشی دینی ہے، کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، اس کو پتہ ہے۔ اس واسطے اس کا اعتراض نہیں، اس کا شکر ہی ہر حال میں کرنا چاہیے۔ وہ اچھا کرتا ہے، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ عالیہ عرض ہے مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔